مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ مشہور سنی مسلم عالم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے تسلیم کیا کہ مسلمانوں کا آج وہ حال ہے جو کہ بنی اسرائیل کا حال تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور جب انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کیا تو پھر ان پہ عذاب آیا، اور آج مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی آج حالت وہی ہے جو کہ بنی اسرائیل کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مسیح علیہ السلام کو بھیجا. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس مسیح کا مسلمان آج انتظار کر رہے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، کیونکہ سارے نشان پورے ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیان کیجئے گا جو اس وقت صورتحال ہے جس سے پوری قوم گزر رہی ہے، یہ عذاب ہے، فتنے کا دور ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد اس وقت؟ اس وقت امت مسلمہ پوری کی پوری عذاب کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب. اس وقت امت مسلمہ پوری کی پوری عذاب کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. یہ اجتماعی عذاب جو آتا ہے ایک تو ہوتا ہے ذلت اور مسکنت کی شکل میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر کمزوری اور کم ہمتی مسلط کر دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً میسیکرز اور جو خون اور یعنی آگ کی بارشیں ہوتی ہیں. اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم سے پہلے امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل. محترم علی صاحب نے جو سوال کیا یہ ترمذی شریف میں روایت ہے. آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا، کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے. وتفترق امتی علی 73 ملتا، میری امت کے 73 بنیں گے. مقصد یہ فگر پورا کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تفرقہ بازی میں میری امت بنی اسرائیل سے بھی آگے بڑھے گی، یعنی اس امت میں وہ تفرقے زیادہ ہوں. ان کا سوال یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا فرقہ اس میں صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کسی ایک فرقے کا نام نہیں لیا. جب صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، چونکہ جب آپ نے یوں اتنی شد و مد سے فرمایا کہ جو 73 بنیں گے کلہم فی النار، سارے دوزخ میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ ان میں سے، وہ 73 میں سے وہ بھی ایک ہوگا وہ بھی فرقہ، انہی 73 میں سے ایک کو آپ نے نکالا، الا ملۃ واحدہ. پھر صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ ایسا خوش نصیب کون سا گروہ ہے؟ تو آپ نے ایک حکمت کے تقاضے کے مطابق کسی بھی فرقے کا نام نہیں لیا، نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، کچھ بھی نام نہیں لیا. آپ نے اشارہ ایسا دیا کہ آج سے 1400 سال پیچھے ہمیں جانا پڑے گا اس فرقے کو پانے کے لیے. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقہ اور دستور پر آج میں، یعنی 1400 سال پہلے آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس طریقے پر گامزن ہوں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے وہ جنت میں جائیں گے، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ علماء نے یہ پہلے سے کہہ دیا ہوا ہے کہ اس فرقے کا نام احمدیہ ہوگا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ نے اس آخری گروہ کو منہم کے لفظ سے پکارا تو یہ اشارہ کرے کہ معائنہ معجزات میں وہ بھی صحابہ کے رنگ نہیں ہیں. سوچ کر دیکھو کہ 1300 برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا؟ اس زمانے میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے، کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے. وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا،
وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا۔ وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا۔ وہ خدا کے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے حاصل کی۔ یہ بڑی عام بات ہے، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرنی ہے، قرآن کریم پر غور کرنا ہے، اور بڑا ضروری ہے یہ۔ فرمایا بہترے ان میں سے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روتے تھے۔ بہترے ان میں سے ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور علام الہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے تھے۔ بہترے ان میں سے ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لیے ہمارے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے۔ ان میں ایسے لوگ کئی پاؤ گے جو موت کو یاد رکھتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، موت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور دلوں کے نرم اور سچی تقویٰ پر قدم مار رہے ہیں۔ بس یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ نے بیان فرمائی، جس کو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی۔ وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمان حکمتوں سے بھر رہا ہے۔ بس ہمیں ٹٹولنا چاہیے، کیا یہ سب باتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا۔ غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخرین منہم کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں، اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا۔ اچھا، نوائے وقت انہوں نے مجھے حوالہ دیا، اس وقت میں کہنا چاہتا تھا مگر میرے پاس حوالہ نہیں تھا۔ اچھا وہ آپ نے دے دیا، میرے ذہن میں یہ تھا جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا۔ قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق۔ اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہاں تان ٹوٹ گیا، کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ۔ اس کے اندر ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں۔ اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے، فتویٰ اپنا لگائیں گے، یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا۔ اب بتاؤ، انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا۔ اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا
کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو۔ یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے اور کتاب تورات کے ماننے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہی شریعت تھی، اور حضور کے آنے تک بھی بلکہ وہی شریعت تھی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے جب تو اپنی کتاب اور شریعت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں انعامات سے نوازا، لیکن جب انہوں نے دین کے بغاوت کی، دین کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، اور وہ جو ہے توحید کو چھوڑ کر مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہوئے، اخلاقی زوال میں آئے، تو پھر ان پر جو عذاب آئے ہیں وہ ایک عذاب تو میں نے بتایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور دوسرا وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب جو آیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے کوئی 40 برس بعد، حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے کوئی 40 برس بعد۔ Dr. Israr Ahmed explains that the punishment came because of the rejection of Hazrat Isa alayhi salam. In the same way, the Muslims are being punished because they rejected the latter-day Messiah. جب ٹائٹس رومن جنرل نے دوبارہ برباد کیا یروشلم کو، اور جو دوسرا ٹیمپل بنا لیا گیا تھا اس کو بھی اس نے گرا دیا، وہ گرا پڑا ہے سیکنڈ ٹیمپل آج تک۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں کیا ہو گیا اس وقت؟ پاکستان جو ہے یعنی ہم آپس میں ہی مرنے مارنے پہ اتر گئے ہیں، یا باہر کے عناصر کئی لارنس آف عربیہ کود گئے ہمارے اندر؟ ہمارے پاکستان میں کیا ہو گیا یہ؟ دیکھیے میرے نزدیک ایک تو وہ جو عمومی عذاب ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، وہ تو پوری امت پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے یہ کیا مسلمان کو مار رہا ہے اس وقت؟ تو اب جو مار رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جو مر رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے دم توڑ رہا ہے۔ اب کیسے فیصلہ ہو؟ اسلام کیا کہتا ہے اس صورتحال کے بارے میں جب آپس میں مسلمان لڑ پڑیں اور طے نہ ہو کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر سورہ انعام میں آیت نمبر 65 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یا تو آسمان سے کوئی نازل کرے، یا زمین پھٹ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو اور خون بہاؤ۔ یہ تیسری شکل کا عذاب بھی آج ہم پر ہے، ذلت بھی ہے، مسکنت بھی ہے، اور جس طریقے سے اب ہونے والا ہے وہ تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں کانپتا ہوں اب یہ سوچتے ہوئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب یہ ہے ان کی وہ خباثتیں، ان کے وہ ناشکریاں، ان کی وہ معصیتیں، ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے، جو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں گا آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ذلت اور مسکنت، کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی۔ ضربت علیہم، it was heaped upon them. The humiliation was heaped upon them. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا۔ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے، جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت نہ کرتا۔ احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو حنیفہ جیل میں،
انتقال کیا ہے۔ امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے، اتار دیے گئے، منہ کالا کر کے اور اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا ہے۔ امام دار الہجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے، سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہہ تیغ کیا ہے۔ He then explains why Bani Israel was punished and goes on to say that the Muslims have become just like them. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، اللہ نے تو اونچا مقام دیا تھا، ہمیں بھی خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، وہ فرام امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا۔ سنت اللہ جو ہے لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو۔ آج برنار شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں؟ اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں۔ تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اب بھی قادیانی ہو رہے ہیں، بہت سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں، ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے۔ آج ان کے خلیفہ کا، جھوٹے خلیفہ کا خطبہ CNN سے نشر ہو رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے، حالانکہ دولت کے وہ انبار مسلمانوں کے پاس موجود ہیں جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی CNN کے اندر آپ وقت نہیں لے سکے آج تک۔ ان کا خطبہ نشر ہو رہا ہے، دنیا میں سنا جا رہا ہے، بڑے بڑے مراکز قائم ہو رہے ہیں۔ ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز بنا ہے، اب امریکہ کے اندر وہ اڈے جمانے کے بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشین ہیل تھائی سیلف۔ تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے IMF کا۔ یہ حال اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں؟ تم اپنے گھر کو دیکھو، تم اپنے ملک کو دیکھو۔ تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے۔ بڑی کڑوی بات ہے، آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نبٹ لے گا، لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد